سے بیبیلون کے اس رہنما نے پہلا قانون قصاص جو اللہ نے دیا تھا، اس زمانے میں تختیوں پہ کندہ ہوا اور مسافر ان کو پڑھتے تھے، اس کی مملکت میں داخل ہونے کے وقت پڑھتے تھے۔ ان کے میرٹل لاز اتنے مضبوط تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آج آپ کے قوانین ان کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ تھے جو علم و ادب میں اتنی ترقی کر گئے تھے، دانش میں اتنی ترقی کر گئے تھے، پھر اللہ نے چاہا کہ ان کو آزمائیں۔ اگر آج کچھ قومیں 132-25 یا 150 یا 170 منزلہ عمارات بنا کے تفاخر کا اظہار کرتی ہیں، تو بابل اور نینوا کے بھی لوگوں کو ایک تفاخر حاصل تھا۔ ون آف دی ففتھ ونڈرز آف دی ورلڈ ان کا تھا۔ ان کو کہتے ہیں دی ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون۔ بیبیلون کے معلق باغات 7 دنیا کے عجائبات میں سے ہیں، اور انہوں نے ایسے طریقے نکالے تھے کہ چھتوں پہ باغ لگاتے تھے، چھتوں پہ باغ، اور وہ بڑے مشہور تھے اس کام میں۔ مگر جیسے اللہ کہتا ہے وَكَمْ مِنْ أَهْلَكْنَا قَرْيَةً بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ ہم قوموں کو اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ بہت رئیس اور امیر ہوتی ہیں، جب وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں اپنی دولت پر، جب وہ خدا سے اعراض برت رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم قوموں کو پکڑتے ہیں، غریبوں کو نہیں پکڑتے۔ اس قوم کے لیے ہاروت و ماروت اتارے گئے، اور یہ جملہ لکھا قرآن نے کہ ہاروت و ماروت ایک جملہ کہتے تھے ان سب کو جو سیکھنے والے تھے۔ ان کو بات یہ کہتے تھے کہ دیکھو، مت سیکھنا، ہماری بات مت ماننا، انما نحنو فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہم سے مت سیکھو، ہم کفر ہے، جو تم سیکھو گے نا تم کافر ہو جاؤ گے، خدا سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اور وہ تمام لوگوں کو جادو سکھاتے ہوئے یہ جملہ کہتے تھے کہ انما نحنو فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ طاقت نہیں ہے، یہ سراب ہے۔ جادو پہ اعتبار کرنا شروع کر دو گے، اس کا نقصان شروع ہو جائے گا۔ جب تم اللہ کے سوا کسی کو اپنے رزق کا قادر مانو گے، نقصان شروع ہو جائے گا۔ جب کسی تعویذ کو بیماریوں والا تعویذ مان لو گے، نقصان شروع ہو جائے گا۔ مگر وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، اگر رحمان کے ذکر سے تم غافل ہوئے، نُقَيِّضْ لَهُ شَیطَانٌ، تو تم پر ایک شیطان کو غلبہ دیا جائے گا، نقصان شروع ہو جائے گا۔ اور حضرات گرامی، آپ کے اطلاع کی خاطر تمام نیک بلیف کا، اکلٹ کا ایک قانون ہے۔ وہ قانون جو ہے وہ کفر کا قانون ہے، وہ قانون جادو کا قانون ہے، وہی قانون تعویذ کا قانون ہے، حساب کتاب کا قانون ہے۔ قانون بڑا سمپل، بڑے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ قانون یہ ہے the willing suspension of disbelief۔ قانون یہ ہے کہ willing suspension of disbelief۔ If you will willingly suspend your disbelief, you will start believing anything you want to believe۔ سادہ سا قانون، جب آپ اپنے حواس معطل کر دو گے، اپنی تنقید معطل کر دو گے، اپنا ذہن معطل کر دو گے، اپنی ریزن معطل کر دو گے، اپنا وجدان معطل کر دو گے، اور اب اعتبار کرنا چاہو گے کسی غلط بات پر، اس وقت یہ قانون حرکت میں آ جائے گا۔ The willing suspension of disbelief and you will start believing in all this nonsense۔ آپ کو گھروں میں چھینٹیں نظر آئیں گے، عورتوں کے کپڑے کٹے ہوئے ہوں گے، صندوق میں آگ لگ جائے گی، اور ڈبل پرسنالٹیز کریٹ ہو جائیں گی، سائیکوسس شروع ہو جائے گا، نیوروسس کا آغاز ہو جائے گا، شیزوفرینیا ٹچ کرنا شروع ہو جائے گا، مینیک ڈپریشن شروع ہو جائیں گے۔ That's what will happen if you stop believing in God and if you suspend your disbelief in truth, then
this will start happening to you. یہی ایک اصول ہے. مگر دوسری طرف حال یہ ہے کہ حل اتنا آسان ہے. دو دعائیں کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اتنا آسان علاج. چلو اگر ایک دعا سے نہیں پورا ہوتا یا 7 مرتبہ دوسری پڑھ. یہ دعائیں اللہ کے رسول کے نزدیک کتنی محترم تھی. کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ دم مرگ جب عرصہ حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ہو رہا تھا, اس زمین پہ قیام مختصر ہو رہا تھا, تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پہ دم کیا کرتے. مگر حساب یہ ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک بچہ بیمار ہو گیا کسی کا, تب جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے چلی جائے گی. تو مجھے کہتا پروفیسر صاحب آپ عجیب ہیں, وہ ابھی مرا تو نہیں ہے, وہ ابھی مرا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی مرنے پہ اس کو پڑھنا غلطی ہے. سچ پوچھو